آج یہ جو قبروں پر لوگ سجدہ کر رہا ہے کوئی بندہ تو اس کی فوٹو کھینچیں گے اور سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے، دیکھیں جی اہل سنت والے جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں لہٰذا یہ مشرک ہو گئے، جبکہ اہل سنت و جماعت حنفی رضوی بریلوی ہماری جماعت کا ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہم کتنی بار بتا چکے ہیں کہ دور دور تک کو کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جاتا ہے نا تو رکوع کے برابر بھی جھکنا وہاں پر بھی حرام ہے۔ یار سنی اگر پیر مانتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر ہے کوئی؟ تو اگر سنی سجدہ کرنے والے ہوتے قبروں کو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر جا کر سجدہ کرتے، یہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو اللہ حضرت نے لکھ دیا ہے کہ اگر وہاں رکوع کے برابر بھی جھکنا رسول اللہ کے روضے پر حرام ہے۔ یہ ہے اہل سنت، یہ ہے سنیت جو ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ کیا جو سجدہ کر رہا ہے اور اس کو دیکھ کر ایک بات یاد رکھنا، عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ علماء کا ہوتا ہے، عوام الناس کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ ہماری علماء نے لکھ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جا کر رکوع کے برابر بھی جھکنا حرام ہے۔ اور سجدہ کرنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی سن لیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وفات سے یعنی کہ 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار تم جو پہلے لوگ جو آپ سے پہلے گزر گئے ہیں تم ان کی طرح اپنے جو نیک لوگ ہیں نا ان کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ہمارے اکابرین کا جو وہ موقف بھی آ گیا کہ سجدہ حرام ہے جی، ٹھیک ہے جی، اور جو اگر عبادت کی نظر سے ہو تو وہ تو بالکل وہ تو پھر شرک ہے نا، پھر وہ تو کفر ہے نا، اور اگر تعظیم ہو تو تعظیم بھی حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا، اس لیے سجدہ کرنے والوں کو ہماری طرف منسوب نہ کیا جائے۔